اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آل عمران آیت نمبر 124 آج ہم پڑھیں گے۔ غزوہ احد کا قصہ موضوع بحث ہے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے دو گروہ کمزوری دکھانے پر آمادہ تھے اور بزدلی پر آمادہ تھے، اور پھر میں نے انہیں روک دیا جانے سے۔ وہ یہ بات بھول گئے یا انہوں نے فراموش کر دی کہ اللہ ان کا سرپرست ہے، اور کیا یہ بھی بھول گئے کہ بدر میں میں نے تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ بدر میں تم لوگ زیادہ کمزور تھے۔ یہی بات آگے چل رہی ہے۔ اس جب تقولو تم کہہ رہے تھے، للمؤمنین مؤمنوں سے، آلن کیا نہیں، یکفیکم تمہارے لیے کافی، ان کے یمدکم مدد کرے تمہاری، میم دال دال سے ہے نا، ربکم تمہارا رب، بثلاثتی تین، آلافن ہزار، الف ہزار کو کہتے ہیں نا آلافن ہزار، بثلاثتی آلافن تین ہزار، من الملائکتی فرشتوں میں سے، منزلین اتارے ہوئے۔ منزل ہوتا ہے اترنے کی جگہ، اور منزل ہے اتارا گیا۔ آپ یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت جب آپ مومنوں کو کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے نازل کرے، بھیجے؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ تمہاری مدد 3000 بھیجے ہوئے فرشتوں کے ذریعے کرے۔ یعنی اس وقت جب یہ منافق چلے گئے 300، تو ایک دفعہ میں نے بتایا نا کہ مومنین کا کہ قدم ڈگمگا گئے، تو بیچ میں سے دو گروہ جو تھے انہوں نے جانے کا بھی فیصلہ کیا، تو پھر دوسرے مسلمانوں کے سمجھانے بجھانے پر رک گئے، مگر جیسے تھوڑی سی کمزوری آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ایک مختصر سی ڈیبیٹ دیتے ہیں نا، جنرلز دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس بات سے خوف کیوں کھاتے ہو کہ کوئی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا یا تمہارے دشمن کی تعداد زیادہ ہے؟ کیا تمہاری دل جمعی کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے بھیجے تمہاری مدد کے لیے؟ اچھا 3000 ہی کیوں کہا؟ ان کے 1000 تھے تو ادھر 1000 فرشتے آ گئے تھے، ادھر 3000 تعداد تھی تو ادھر 3000۔ ہاں جی، آپ دونوں کی بات صحیح رہی کہ ان کی تعداد 3000 تھی۔ اس چیز کا اصول نکلتا ہے بدر سے۔ بدر میں دشمنوں کی تعداد 1000 تھی نا، تو فرشتے بھی 1000 اتارے گئے تھے، قرآن خود بیان کرتا ہے 1000 اتارے تھے۔ تو اسی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک کلیے کے طور پر لیا کہ وہ 3000 ہیں تو تمہاری مدد کے لیے اللہ 3000 فرشتے بھیجے گا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے نا، ہر لمحے فرشتے پیدا ہوتے رہتے، اور اللہ جب چاہے نئے پیدا کر دے۔ بات یہ ہے مقصد وہ ہوگا تو فرشتے بھی آئیں گے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ماحول تو ہو، وہ مقاصد تو ہو، تو اللہ کی نصرت آج بھی آئے گی، کیونکہ اللہ اس نصرت کی تائید فرما رہے ہیں اگلی آیت میں۔ اللہ کہتے ہیں یاد کیجئے جب آپ یہ کہہ کر مومنوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ اگر تمہارے سامنے 3000 دشمن ہے اور تم لوگ 700 ہو تو پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری دل کی قوت کے لیے اور استقامت کے لیے کیا اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے بھیجے تمہاری مدد کے لیے؟ بلا کیوں نہیں، یعنی اللہ تصدیق کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں، میں بھیجوں گا، 3000 فرشتے بھیجوں گا، بشرطے کہ ان، اگر، ان حرف شرط ہے، یاد رکھیے گا، ان کیا ہے؟ حرف شرط۔ یہ شرط بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، آپ نے شرطیہ جملے پڑھے ہیں انگریزی میں بھی نا، اگر تم محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، ہے نا، اگر تم سچ بولو گے تو انعام پاؤ گے، یہ حرف شرط ہے، ان، اگر، تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہ دونوں جو ہے تصبروا تتقوا یہ امر کے صیغے ہیں۔ وَيَأْتُوكُمْ اور آئیں تم پر، تمہارے پاس، من فورہم اپنے جوش کے ساتھ،
یا اچانک بھی ہو سکتا ہے. فوراً کا لفظ بھی اسی سے ہے. من فورہم پورے جوش کے ساتھ یا اچانک آن پڑے. ہاذا اسی طرح یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بخمساتی 5,000 ہزار بخمساتی آلاف 5,000 من الملائکتی فرشتوں سے مسومین نشان لگے ہوئے. ٹھیک ہے, مسومین نشان زدہ جن کو چن لیا گیا ہو. آپ کو پتا ہے کہ گھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں سے جو بہت اعلیٰ گھوڑے ہوتے ہیں ان کو سٹیمپ کر دیا جاتا ہے. آرمی کے گھوڑوں میں بھی سٹیمپ لگی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں داغ دینا. مسومینہ وہی ہے. مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑے اعلیٰ گھوڑے, چنے ہوئے گھوڑے, سلیکٹڈ ونس. تو اللہ نے کہا عام فرشتے نہیں بھیجے جائیں گے, وہ فرشتے بھیجے جائیں گے جو جنگ کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. فرشتوں میں بنانے کے بعد تو قابلیت چیک نہیں نہ کی جاتی, اللہ پہلے اس کیلیبر کے بناتا. تو اللہ رب کریم کہتے ہیں وہ جو سلیکٹ ہی اس کام کے لیے کیے گئے ہیں, واریئرز بھیجے جائیں گے تمہارے لیے. کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور دشمن تم پر اچانک آن پڑے یا پوری قوت سے آن پڑے. فوری ہم میں دونوں مفہوم آ جاتے ہیں, اپنی پوری قوت کے ساتھ آن پڑے یا اچانک آن پڑے. تو اللہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5,000 فرشتوں کے ساتھ جو نشان زدہ ہیں, یعنی کہ منتخب کیے ہوئے, چنے ہوئے 5,000 فرشتے, سلیکٹڈ بھیجے گا. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے؟ اللہ پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں بالکل آپ نے سچ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں مومنوں کی مدد کروں گا فرشتے بھیج کر. یہ صرف دل بہلاوے کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی, یہ دل بہلاوے کی بات نہیں ہے. پریکٹیکلی فرشتے اتریں گے مومنوں کی جنگوں میں, اترتے ہیں اور اتریں گے, ہمیشہ کے لیے وعدہ ہے. لیکن 2 شرائط ساتھ لگا دی, وہی جو شروع سے چلی آ رہی, تصویرو و تتقو, استقامت دکھاؤ. اچھا صبر کو استقامت سے بدل دے, پتہ ہے کیوں؟ صبر کا مطلب ہی ہوتا ہے رکنا, جم جانا, لیکن ہم نے اردو میں صبر بنا لیا ہوا ہے نا سہ جانا. عربی میں صبر سے مراد سہ جانا نہیں ہوتا, عربی میں صبر سے مراد ہوتا ہے ٹھہر جانا, رک جانا, مضبوطی سے جم کر کھڑے ہو جانا. تو کوئی ہم پر زیادتی کرے, ہم اس زیادتی کے جواب میں اپنے حسن اخلاق پر جم کر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں, یہ صبر ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جواب دے ہی نہیں سکتے تو چپ چاپ اندر روئی جا رہے ہیں اور جلی جا رہے ہیں اور منہ بند رکھا ہوا ہے کہ ہم جواب دینے کے اہل ہی نہیں ہے, ہماری وہ پوزیشن ہی نہیں ہے. تو ہم کہیں کہ جی میں نے صبر کر لیا. برداشت یا سہنا از سم تھنگ ایلس, اور اپنی قوت کے باوجود اپنے آپ کو روک کر اسلام کے اصول پر ڈٹ جانا از سم تھنگ ایلس. پہلی چیز ہے دب جانا, یعنی مجبوری کی وجہ سے زیادتی کو سہ لینا دب جانا ہے, اور قوت کے باوجود برداشت کرنا اللہ کی رضا کے لیے, یہ صبر ہے. تو اس صبر کو ہم استقامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صبر کا جب لفظ آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے جبر, ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ ہم بہت پریشان ہیں, مگر اس لیے چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہمت ہی نہیں ہے. وہ ہمت ہارنا صبر تھوڑا ہی ہے. صبر تو یہ ہے کہ میں جواب دے سکتی ہوں, میں بدلہ لے سکتی ہوں, مگر میں اس لیے رک گئی کہ میرے رب کا حکم ہے رک جاؤ. تو اللہ کے لیے رک جانا, صبر کا مطلب بھی ہوتا ہے رک جانا, ٹھہر جانا. تو جب آیا تصویرو تو مطلب یہ ہے کہ استقامت دکھاؤ. صبر کی 3 چیزیں ہیں, قسمیں ہے نا, میں نے عرض کیا تھا. برائی نہ کرنے پر صبر کرنا, کہ برائی کرنے کی قوت ہے لیکن ٹھہر جانا اور برائی نہ کرنا. پھر نیکی کرنے پر جو رکاوٹ آئے اس پر صبر کرنا, کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس پر آپ کا ٹھٹھا بنایا جا رہا ہے یا کچھ بھی ایسا کیا جا رہا ہے تو نیگیٹو رویہ شو نہیں کرنا. اور تیسرا صبر ہوتا ہے جنگ میں صبر کرنا اور مصیبت میں صبر کرنا, کہ کوئی پریشانی آ گئی یا جنگ مسلط ہو گئی تو اس میں صبر کرنا. اس میں صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ استقامت دکھانا, بھاگنا نہیں, واویلا نہیں مچانا, میدان جنگ کو چھوڑنا نہیں. تو یہاں اس تیسرے صبر کی بات ہو رہی ہے. ان تصویروں اگر تم صبر کرو یعنی تم استقامت دکھاؤ, میدان جنگ سے بھاگو گے نہیں, ٹھہر جاؤ گے. کیونکہ اصول وہی ہے, تم میرا وعدہ پورا کرو پھر میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. بدر میں مدد آئی تھی نا مسلمانوں کو, لیکن جاتے ہی نہیں آ گئی تھی. یہ نہیں تھا کہ مسلمان گئے تو ہمراہ فرشتے چلے, ایسا نہیں ہے. عصر کے وقت جا کر
جنگ فجر کے بعد شروع ہوئی تھی، عصر کے وقت جا کر فرشتے اترے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عصر کے بعد جو ہے ابو جہل زخمی ہو کر گر پڑا، تو اس سے یہ لوگ جوش میں آ گئے، ان کو غصہ چڑھ گیا. سردار تھا نا ان کا، پہلے اصل میں ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا. عتبہ بن ربیعہ تو پہلے حلے میں مارا گیا، یعنی کہ اس نے مبارزہ طلب کی 1 to 1 مقابلے کے لیے، وہ مارا گیا حضرت حمزہ کے ہاتھوں. تو اس کے بعد پھر سیکنڈ سردار جو تھا ان کا وہ ابو جہل تھا. تو چونکہ عتبہ بن ربیعہ جنگ کے آغاز میں مر گیا تھا تو پھر سردار ابو جہل ہی تھا، جنگ ابو جہل کے بلبوتے پر ہی لڑی گئی. تو عصر کے قریب معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں وہ زخمی ہو گیا. یہ لوگ سمجھے مر گیا، وہ زخمی اتنا ہو گیا تھا کہ اٹھ نہیں سکا، قتل بعد میں ہوا، اینڈ پر ہوا. تو ان لوگوں نے اس کا انتقام لینے کے جوش میں آگے بڑھ کر حملہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حوض بنوایا ہوا تھا پانی کے لیے، جس میں بارش کا پانی اکٹھا کر لیا تھا، اس سے سب پانی پی رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی اجازت دے رکھی تھی. تو ان کے کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آئے اور پانی پینے کے بعد حوض توڑنے کی کوشش کرنے لگے. ان کے کسی نے بیچ میں سے مشورہ دیا ہوگا نا کہ حوض توڑ دو تو ان کے پاس پانی ختم ہو جائے گا. تو مسلمان کی تو بیچاری رمضان تھا، روزے سے تھے، تو یہ حوض توڑنے لگے، مسلمانوں نے روکا. تو وہاں حوض کے کنارے لڑائی ہوئی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد جو حوض کے کنارے لڑائی ہوئی، اس سے سخت وقت میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ہم لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آج ہم نہیں بچیں گے. تو اس وقت جب جنگ اپنی پوری شدت پر تھی اور آخری زور دکھا رہے تھے کفار مکہ، اور ظاہری بات ہے کہ مسلمان صبح سے لڑ رہے تھے اور محدود جماعت تھی. اب ان کی فزیکل قوت تو ختم ہو گئی نا، سپر ہیومن بینگ تو نہیں تھے، انسان تھے بیچارے، پھر روزے سے تھے، پھر گرمی سے چل کر آئے تھے، سر پہ لگانے کے لیے کوئی وہ خیمے وغیرہ بھی لے کر نہیں آئے تھے کیونکہ جنگ کا ان کا پلان ہی نہیں تھا. تو لہٰذا دھوپ بھی سہ رہے تھے. تو صحرا کی دھوپ، آپ کو پتا ہے کہ حج پر آپ جب جاتے ہیں تو دھوپ میں عرفات میں جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. سردی، میں نے جب حج کیا اللہ کے فضل سے تو شدید سردی تھی، 5 جنوری کا حج تھا، مگر عرفات میں اتنی گرمی تھی کہ پاکستان میں جون میں کیا گرمی ہوگی جو عرفات کی دھوپ کی گرمی تھی. دماغ ایسے لگ رہا تھا جیسے کھول رہا ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ عرفات ابھی حقیقی صحرا نہیں رہا، بہت کنسٹرکشن ہو گئی ہے. تو یہ تو حقیقی صحرا میں تھے نا، اور گرمی کا موسم تھا. تو اس وقت ان کی جسمانی قوت کتنی کم ہو گئی ہوگی نا، پسینے آنے سے، نمکیات نکلنے سے. تو اس وقت کی فزیکلی لڑ کر تھک چکے تھے. اور ایک دفعہ کفار گویا کہ حاوی ہو رہے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مٹھی ریت جو ہے وہ پھینکی اور کہا کہ کفار کے منہ پھر گئے اور ان کا زور ٹوٹ گیا. تو عمر کہتے ہیں آپ کا یہ جملہ کہتے ہی ایسے آواز آئی جیسے کوئی چیز تھال میں گری ہو اوپر سے، یعنی کہ دھپ کر کے کسی چیز کے گرنے کی جیسے آواز آتی ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں اپنے سروں پر سنی، اور اس کے بعد پھر جنگ کا نقشہ پلٹ گیا. اور صحابہ کہتے ہیں، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، یہ حدیث عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چند حدیث میں سے ہے، اور دیگر صحابہ بھی جو بدر میں شریک ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے اور وہ پہلے ہی قتل ہو جاتا، یعنی کہ اس کا سر کٹ جاتا. فرشتے پریکٹیکلی آئے، مگر کب آئے؟ جب مسلمانوں نے پورے دن استقامت دکھائی. عصر کے وقت بھی وہ ویسے فزیکلی مغلوب ہو رہے تھے مگر پاؤں کسی نے نہیں پھیرے تھے. تو پہلی شرط استقامت. اگر استقامت دکھائیں گے تو فرشتے آئیں گے. وہ مدعی سست گواہ چست تو نہیں نہ ہو سکتا، وہ تو ہمارے گواہ ہیں، کیس تو ہم لڑ رہے ہیں. اگر ہم کھڑے رہیں گے تو وہ مدد کے لیے آئیں گے، اگر ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو ان کو کیا ضرورت ہے، اور اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو بھیجے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ہم کھڑے رہیں گے تو پھر ہماری مدد کے لیے فرشتے بھی آئیں گے. اور آئے، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، بار بار کی جنگیں جو ہیں ہماری تاریخ کی وہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ نے بار بار مدد بھیجی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان تصویروں کا مطلب پھر کیا ہے؟ اگر تم نے استقامت دکھائی، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا. اب جنگ میں کیسے تقوی ہوتا ہے؟ سازشیں نہیں کرنی، دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ فلیگ پولنگ نہیں کرنی. کیونکہ دیکھیں جنگیں کیا ہوتی ہیں، اصل میں جنگیں اقتدار کی طرف بھی تو لے کر جاتی ہیں نا. نئے علاقے ملتے ہیں، نئے ممالک ملتے ہیں، اور اقتدار سے بڑی دنیا میں کوئی جنگ نہیں ہے نا. تو جنگ جو ہے وہ پھر اقتدار کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہے. تو جب اللہ کے لیے ہے تو لیگ پولنگ نہیں کرنی، سازشیں نہیں کرنی.
اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی ایک دوسرے کے حق میں نہیں کرنی، اور جن علاقوں کو فتح کر لیا پھر وہاں بھی اللہ کے قانون نافذ کرنے ہیں، وہاں جا کر لوٹ مار نہیں کرنی۔ آپ دیکھیے مسلمانوں نے بہت فتوحات کی، لیکن کسی علاقے میں ہوا ہو کہ عورتوں کی بے حرمتی ہوئی ہو، کہیں جو ہے ان کو بہت زیادہ اس بات کو اٹھایا جاتا ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں نے جتنے علاقے فتح کیے، کسی علاقے میں مجھے بتائیں کہ عورتوں کو بیچا گیا ہو، لونڈیا غلام بنایا گیا ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہو جائے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 دفعہ قبیلے قید ہوئے اور ان کو لونڈیا غلام بنایا گیا، کیونکہ انہوں نے کوئی بات نہیں نہ مانی، تو اس لیے پھر ہوا ایسا۔ ایک دفعہ بنو قریظہ کا ہوا، ایک دفعہ جو ہے حنین کی جنگ میں ہوا، مگر پھر ان کو آپ نے ساروں کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک۔ لیکن صحابہ کے عہد میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں تلاش کیجئے گا، چلیے اسائنمنٹ دیتی ہوں آپ کو، جتنے دن ہم یہ پڑھ رہے ہیں ڈھونڈیں کہ مسلمانوں کے عہد میں، صحابہ کے عہد میں جو جنگیں ہوئیں اور فتوحات ہوئیں، کتنے ممالک میں کتنے لوگوں کو لونڈی اور غلام بنایا گیا، جو بہت بڑا کوسچن اٹھایا جاتا ہے نا اسلام پر۔ ڈھونڈیے گا، دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ جب یہ موضوع ختم ہو رہا ہوگا پھر پوچھوں گی آپ سے، کام ہے آپ کا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ علم کوئی نہیں ہے۔ ایک اصول اور چیز ہوتی ہے اور اس اصول کی امپلیمنٹیشن اور چیز ہوتی ہے، اور جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اپنے مذہب میں بھی یہی اصول ہے، توریت میں بھی یہی اصول ہے، توریت میں یہی اصول ہے، اور یہ توریت ہی کا اصول ہے جو نافذ کیا گیا، قرآن میں تو نہیں آیا کہ آپ کے جو دشمن جنگ ہار جائیں تو ان کو لونڈی غلام بنا لو، اگر وہ غیر مسلم ہے تو۔ مسلمانوں کو نہیں بنایا جائے گا، غیر مسلموں کو۔ یہ قرآن میں باقاعدہ بیان ہونے والی بات نہیں ہے۔ زنا کی سزا کی طرح یہ سزا بھی توریت کی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ فرمائی، یہ توریت کا قانون ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کوا کس منہ سے کوئل کو کہے گا تو کالی ہے، ہمیں کس منہ سے کہتے ہیں؟ ہمارے لوگ کیوں شرماتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں؟ کیونکہ علم نہیں۔ تو اس وجہ سے انشاءاللہ اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا حقائق کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کے لیے آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ یہ تلاش فرمائیں کتنے غلام بنائے گئے، کتنے ممالک فتح ہوئے۔ مصر ہوا، مصر میں کتنے غلام بنائے گئے، عراق ہوا، ایران ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ پوری پٹی جو ہے یہ فتح ہوئی، ٹھیک ہے، سندھ تک کا علاقہ فتح ہوا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے بہت بعد میں آئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی دور تک جو فتوحات ہوئیں، کتنے غلام تھے، کتنی غلام عورتیں تھیں، کنیزیں تھیں، لونڈیاں تھیں، کتنے غلام تھے، کہاں تھے، ٹھیک ہے، ڈھونڈیے گا، پہلے تلاش کیجئے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ میری بات سے زیادہ ایک چیز ہوتا ہے علم، ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے یقینی علم، ٹھیک ہے نا، علم الیقین جس کو کہتے ہیں، وہ تب آتا ہے جب آپ ہاتھ گرم چیز کو لگاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے جل گیا، ہے نا۔ میں یہی آپ کو مثال دیتی ہوں نا کہ بچوں کو کہتے ہیں جلا دے گا، ہیٹر جلا دے گا، پاس میں جانا، بچہ پرواہ نہیں کرتا، پھر کسی دن اتفاقاً ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے نا اور جل جاتا ہے، تو پھر وہ ہیٹر جلتا دیکھ کے دور سے کہتے ہیں او، ہے نا، بالکل دور سے دیکھ کر وہ آوازیں لگاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہے علم الیقین، حق الیقین بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یقینی علم ضروری ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ اللہ جی مجھے دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ جی بالکل یقین ہے، میں اپنے دل کا یقین چاہتا ہوں۔ وہ یقینی علم کے لیے پوچھا تھا، شک و شبہ نہیں تھا، ہے نا۔ یہ چیز آپ میں بھی آنی چاہیے۔ اور پھر جب یہ ایسے کروشل ایشوز ہیں نا کہ ان کو بہت اٹھایا جاتا ہے، تو جب آپ خود دیکھ چکے ہوں گے نا، تو جس اعتماد سے آپ کہیں گے نا، یعنی اگر آگے سے اگلا کوسچن کوئی بھی کرتا ہے، آپ کو اس کا جواب نہیں آتا، تو آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کہیں گے مجھے اس بات کا یقینی پتا ہے، یہ اس سوال کا جواب نہیں آتا، میں دیکھوں گی۔ لیکن اگر صرف میرے کہیں پہ چلیں گے نا، پھر آپ ایک دم کمزور پڑ جائیں گے، آپ کہیں گے اچھا وہ میری تے ٹیچر نے دسیا سی۔ ہیئر از اے ڈفرنس، یہ ویکنس آپ میں نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے اسائنمنٹ کیا کریں۔ جی سمینہ، ہاں جی بالکل، آپ لکھیں نا کہ فتح مصر عمر فاروق کے زمانے میں
مصر کی فتح، تو وہ کھل جائے گا، پھر اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے لونڈیاں غلام بنائے گئے. تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. تو تقوی میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپس میں حسد، نفرت، جیلسی، اقتدار کی جنگ نہ ہو، اللہ کے قوانین کے ماتحت رہیں، امیر کی اطاعت کریں. بہت کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ جب جنگیں چل رہی تھی رومنز کے ساتھ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت ایکٹیو پرسنالٹی تھے اور فوجی ان کی بہت مانتے تھے. ٹھیک ہے. اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شکایت کی بنا پر جو اتنی بڑی نہیں تھی بنیادی طور پر، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا. ٹھیک ہے. اور ابو عبیدہ کو سپریم کمانڈر بنا دیا. اب اگر اس وقت خالد رپھڑ ڈال لیتے تو خالد فوج میں اتنے مقبول تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے مسئلہ ہو جاتا. لیکن خالد چپ چاپ معزول ہو گئے. ٹھیک ہے. ڈپٹی کمانڈر بن گئے. جب مدینہ آئے تب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زیادتی نہیں کی تھی. وہ کہنے لگے کہ خالد بات یہ ہے کہ سب لوگ یہاں کہتے تھے خالد جس محاذ پہ جاتا ہے فتح ہوتی ہے، تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ لوگ سوچنے لگیں گے کہ فتوحات اسلام کی برکت سے نہیں تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے، میں نے اس لیے تمہیں معزول کر دیا. اب دیکھیں کہ خالد اس وقت اتنی شدید پاور رکھتے تھے، ان کے فوج کے ہیرو تھے. اگر اس وقت خالد اڑ جاتے نا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے ایک میجر پرابلم کریٹ ہو جاتا. مگر تقوی یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے، کسی عہدے کے لیے نہیں لڑ رہے تھے. اس لیے انہوں نے محاذ پر کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ. آپ دیکھیے ایسے نہیں کہ بس کہا کہ تم ہو جاؤ، ایک طریقہ کار تھا. بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، فوج کو جمع کیا گیا، انہوں نے ان کے اوپر الزام تھا وہ پڑھ کر سنایا، اس کی صفائی صفوئی ہو گئی. اس کے بعد جو ہے الزام بھی یہ تھا کہ کسی شاعر نے حضرت خالد میں، وہ بھی بتا دوں آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا بات ہے، خالد کی شان میں ایک قصیدہ لکھا. خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت بھاری انعام دیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے نا تو پہلے ہی تو انہوں نے کہا کہ اگر خالد نے اپنی جیب سے دیا تو اسراف کیا ہے، اس لیے بھی اس کو معزول کیا جائے گا، اور اگر حکومت کے خزانے سے دیا ہے تو اس کا حق نہیں ہے. تو حکومت کے خزانے سے نہیں دیا تھا، وہ تو انہوں نے پروف کر دیا خالد رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے اپنی پاکٹ سے دیا ہے، تو اسراف کے جرم میں ان کو معزول کیا گیا. تو معزولی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ساری فوج کے یعنی کہ اکثریت فوج کی جمع تھی تو ان کی پگڑی کھول کر تو ان کے ہاتھ باندھ کر بٹھا کر گھٹنوں کے بل مقدمے کی سماعت ہوئی اور پھر ان کو معزول کا حکم سنا دیا گیا. اب یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی، ہے نا، بہت بڑی بات تھی. لیکن خالد نے چپ چاپ یہ سب کچھ سہا، اور حالانکہ ان کو شکوہ بھی تھا مگر انہوں نے بلال سے بھی بات نہیں کی کہ بلال مجھے یہ شکوہ ہے یا وہ شکوہ ہے. یہ جیسے ہوتا ہی ہے نا، آپ خود سوچیں کہ خالد رضی اللہ عنہ جیسے بندے کے ساتھ جب ایسا ہوا تو کتنے لوگوں نے آ کر خالد سے کہا ہوگا خالد بڑی زیادتی ہوئی، مگر خالد نے کسی کو بات نہیں اٹھانے دی رضی اللہ عنہ. خود جب آئے جنگ کے ختم ہونے کے بعد حج کے لیے آئے تو پھر عمر رضی اللہ عنہ سے فیس ٹو فیس کہا کہ عمر تم نے میرے ساتھ زیادتی کی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے یہ قدم اٹھایا، اور خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی اس دلیل کو درست مانا. کہنے کا مطلب ہے یہ ہے تقوی. ہم ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے کام کرتے ہوئے اگر ہمارے امیر نے ہماری کوئی حق تلفی بھی کر دی ہے تو ہم اس پہ صبر کریں تاکہ ہمارا مقصد خراب نہ ہو. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے نہیں لڑیں گے، ہم اس بڑے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اگر اس میں میرا ذاتی مفاد خراب ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، تو میں صبر کروں. تو تقوی میں پہلی چیز آ جاتی ہے اللہ کے لیے جب کام کر رہے ہیں تو اپنے ذاتی مقاصد کو قربان کر دینا اور امیر کی اطاعت کرنا. اگر امیر کی اطاعت نہیں ہوگی تو کام نہیں ہو سکے گا. اسی لیے تو فوج میں بھی سکھایا جاتا ہے نا، فوج میں بھی سکھایا جاتا ہے اگر کوئی فوجی اپنے آفیسر کو انکار کر دے تو اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں ہر حال میں ماننا پڑے گا. ڈو اور ڈائی اس کا ہوتا ہے نا، سلوگن ہوتا ہے ڈو اور ڈائی، کرو یا مرو. تو یہ کرنا پڑتا ہے. اگر ایسے نہ ہو تو پھر فوج ڈسپلن کیسے ہوگی؟ لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں آپس میں بھی تقوی ہونا چاہیے. اور دوسروں کے حوالے سے تقوی کیا ہے کہ جب ہم ان پر قابو دیے جائیں، اللہ فتوحات عطا کریں، تو وہاں بھی بد عملی نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو. لہٰذا صحابہ نے جتنے شہر فتح کیے، کسی ایک عورت کی آبرو ریزی ہوئی ہو، نہ صرف صحابہ نے، بعد ازاں بھی مسلمانوں نے جب فتوحات کی کسی ایک علاقے میں عورتوں کی آبرو ریزی ہوئی ہو، کوئی ایک آدھ واقعہ بعد کے زمانے میں انڈیویجول کوئی پیش آ گیا ہو تو ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی شکایت بھی کی گئی، سزائیں بھی دی گئی. لیکن اجتماعی طور پر فوج نے کوئی
ظلم کیا ہو، جیسے عراق میں ہوا ہے، ہو رہا ہے، افغانستان میں ہوا ہے، کہیں کوئی ایسا اجتماعی گناہ ہو، فوجی جرم ہو جو کیا ہو مسلمانوں نے جب وہ فتوحات کر رہے تھے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو اللہ نے کہا یہ دو چیزیں برقرار رکھنا. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کہتے ہیں 5,000 کے مقابلے 3,000 کے مقابلے میں 3,000 نہیں، میں 5,000 بھی بھیجوں گا، کہ یعنی تمہارے لیے زیادہ فورس بھیجوں گا، زیادہ کمک بھیجوں گا. اور یاد رکھیں کہ یہ کمک جو ہوتی ہے نا، یہ فزیکل ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ حقیقتاً فرشتے اتریں گے، یہ حوصلے کی بات نہیں ہے. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک بات کہنا ہے، نہیں، پریکٹیکلی فرشتے آئیں گے، کیونکہ بدر میں یہ تجربہ ہو چکا. میں نے آپ سے کہا نا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے کسی کا بازو کاٹنے کے لیے اور اس کا بازو پہلے ہی کٹ جاتا، اور ہم تلوار اٹھاتے کسی کا سر کاٹنے کے لیے تو اس کا سر پہلے ہی کٹ جاتا، مگر یہ سب عصر کے بعد ہوا، اس سے پہلے صحابہ اپنے زور بازو پہ لڑ رہے تھے. تو ان کی استقامت کو جانچنے کے بعد پھر اللہ رب کریم نے مدد بھیجی.